کتاب العلم، اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ علم کے فضائل مسائل وغیرہ بیان کرتے اس باب میں، اس کتاب میں۔ کتاب الایمان ذکر کیا، ایمان کی باتیں تھی، اس کے بعد قرآن و حدیث کے تھامنے کو بیان فرمایا۔ اب علم کی باتیں کر رہے کیونکہ علم پر بہت سارے مسائل موقوف ہیں، علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا۔ اس کتاب میں اب علم کے فضائل مسائل وغیرہ سب کچھ بتا رہے۔ الفصل الاول، پہلے علم کو سیکھے۔ علم کا معنی ہے جاننا۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ جاننے پہچاننے کو کہتے ہیں، معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔ عالم معلوم، معلومات۔ اور اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا سیکھنا، اور قرآن و حدیث سے جو فقہ نکالا گیا ہے نا، اس کا سیکھنا، اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ ایک نور علم، باطینی طور پر اس کا یہ اثر ہے نا کہ ایک نور ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے آیا ہے۔ الفصل الاول، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک بات بھی کیوں نہ ہونا وہ پہنچاؤ آگے۔ ولو آیتن سے ہر بات مراد جو کیا ہو دین کی بات ہو، وہ آیت کیا ہے؟ کلام مفید ہے، یعنی وہ بات بتاؤ جس میں کیا ہو؟ فائدہ ہو۔ پھر آگے کیا کہہ رہے؟ وحدث عن بنی اسرائیل، اگر بنی اسرائیل کی کوئی بات ہو نا وہ بھی بتاؤ لوگوں کو۔ ولا حرج، جس میں کوئی مسئلہ نہیں، یعنی تکذیب تصدیق نہ کرو۔ ومن کذب علی متعمدا، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھ کے کیا کرے؟ کوئی بات کرے جان بوجھ کر، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنے جہنم کا ٹھکانہ بنا دے، کیونکہ کذب علی الرسول بہت بڑا جرم ہے۔ رواہ البخاری۔ وعن سمرۃ بن جندب والمغیرۃ بن شعبۃ قالا، دونوں صحابہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث، اگر کوئی میری طرف سے ایسی بات بیان کرے گا یرا، لگ رہی ہو کہ انہ کذب یا کذب، یا کیا ہے یہ جھوٹ ہے، یا یرا، یا اسے لگ رہا ہو کہ انہ کذب جھوٹ ہے، پھر بھی کیا کر رہے؟ کہہ رہا ہے، فہو احد الکاذبین، تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، جیسے جھوٹی نبی آئے تھے اور جھوٹ کہنے والے لوگے۔ رواہ مسلم۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا، جس شخص کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرے، جس شخص کو اللہ خیر پہنچانا چاہے، جس کے ساتھ خیر کا اور اچھائی کا ارادہ کرے، تو یہ فقہہ فی الدین، اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے، اس کو اللہ تعالیٰ عالم فاضل فقیہ بناتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو اس علم کو تقسیم کر رہا ہوں۔ وَاللَّهُ يُعْتِي، اصل میں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن، لوگ کیا ہے؟ معدن ہے۔ معدن کسے کہتے ہیں؟ مائن، جسے سونے کی معدن ہوتی ہے نا، چاندی اور بہت ساری چیزوں کی، کوئلے وغیرہ، ہیرو وغیرہ، بہت ساری چیزوں کے معدن ہے نا، تو لوگ بھی کیا ہے؟ معدن ہے۔ کمعدن الذهب والفضة، جیسے سونے چاندی کے معدن ہوتے ہیں۔ فی الجاہلیت خیار فی الجاہلیہ، جو جاہلیت میں اچھے تھے نا اور بہتر تھے، خیار فی الاسلام، جب وہ اسلام لائے تو اسلام میں بھی بہت اچھے ہوں گے۔ اذا فقہوا یا فقیہوا، جب وہ کیا ہو جائے؟ سمجھ حاصل کرے اور فقاہت حاصل کرے۔ فقیہوا معنی سمجھ حاصل کرنا، جب زیر کے ساتھ ہو فقہوا، جب فیس کے ساتھ ہو فقہا یفقہوا، پھر معنی ہے فقہ حاصل کرنا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین، دو شخصوں سے مقابلہ کرو، دو شخصوں پر غبطہ کرو، دو شخصوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تنافس کرو، ایک دوسرے سے کیا کرو؟ آگے بڑھو۔ کس چیز میں؟ رجل ایک شخص عطاہ اللہ مالا، اللہ نے اسے مال دیا ہو، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، اللہ نے اسے اس کے خرچ کرنے پر کیا کر دیا ہو؟ لگا دیا ہو۔ ورجل نمبر دو شخص سے اسے مقابلہ کرتا اللہ الحکمت، اللہ نے علم سمجھ عطا فرمائی، فہو یقضی بہا، اسی کے ذریعے لوگوں کے لیے فیصلے کرتے ہو، یعلمہا، اور وہ حکمت لوگوں کو سکھا رہا ہو، تو تم اس سے مقابلہ کرو۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جائے تو اس کی سارے اعمال منقطع ہو جاتے، یعنی ثواب ملنا رک جاتا ہے۔ الا من ثلاثۃ، تین اعمال سے نہ کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ثواب پہنچتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے، جیسے وقف کا مال، کسی کے لیے کتاب خریدنا، قرآن کریم ہدیہ کرنا، اس طرح سے دینی کتابیں، یا مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یا کیا کرنا؟ ابن سبیل مسافروں کے لیے کوئی سرائے وغیرہ جگہ بنانا۔ نمبر دو، او علم ينتفع به یا ينتفع به، نمبر دو علم ہے جس سے پیدا اٹھایا جا رہا ہو، کسی کو سکھائے وہ آگے سکھائے، وہ آگے پہنچائے۔ اولد صالح، یعنی کہ بچہ بچی چوڑی ہو، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے۔ رواہ مسلم۔
وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربتاً، جو شخص کسی مسلمان سے تکلیف دور کرے اگرچہ کم سی تکلیف ہو یا زیادہ، من کرب دنیا، دنیا کی کوئی تکلیف ہو، رکاوٹ ہو، مصیبت ہو، نفس اللہ عنہ کربتاً، اللہ اس شخص سے بھی مصیبت تکلیف دور کرے گا، عظیم مصیبت بھی دور کرے گا قیامت میں، من کرب یوم القیامہ، قیامت کی مصیبت و تکلیفوں میں سے، ومن یسر علی معسر، جو شخص کسی تنگ دست آدمی پر کیا کرے، آسانی کرے، اس سے زیادتی سختی نہ کرے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اس شخص پر بھی اللہ دنیا آخرت میں مہربانی فرمائے گا، آسانی فرمائے گا، ومن ستر مسلم، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اسی شخص کی بھی کیا کرے گا، پردہ پوشی فرمائے گا، کسی کے سامنے رسوا نہیں کرے گا، واللہ فی عون العبد، اللہ اس انسان کی مدد میں رہتا ہے، مدد کرتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی دوسرا مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہو، ومن سلک طریقا، جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے، کوئی ایسا طریقہ راستہ اختیار کرے کہ یلتمس فیہ علما، جس میں اس کا مقصد یہ ہونا کہ علم تلاش کرے، علم ڈھونڈے، تو سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ پھر آگے کہتے وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب مسلمان جمع نہیں ہوتے، یعنی جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی جو کتاب ہے اس کی تلاوت کر رہے ہو، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، سیکھ رہے ہو، سکھا رہے ہو، درس دے رہے ہو، درس و تدریس کر رہے ہو، الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر سکینہ نازل ہوتے، سکینہ منا سکون، آرام، راحت، دل کا سرور، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکۃ، وحفتہم الملائکۃ، فرشتے ان کے ارد گرد گھیرا ڈالتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ، اور ایسی بہترین لوگوں کا اللہ ذکر فرماتا ہے، یاد کرتے فی من، ان لوگوں کے پاس، یعنی فرشتوں کے پاس، عندہ، جو اللہ کے پاس ہے۔ پھر آگے فرما رہے ومن بطأ بہ عملہ، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑے، یعنی جو شخص عمل نہ کرے، نیک کام نہ کرے، صرف یہ کہتا رہے کہ میرا نسب اچھا ہے، میرا حسب اچھا ہے، تو لم یسرع بہ نسبہ، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، آگے نہیں لے جا سکتا، رواہ مسلم۔ وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص پر فیصلہ کیا جائے گا، جس کے متعلق کیا جائے گا، رجل استشہد، یہ تین شخصوں کا قصہ ہے نا، ایک قاری ہوگا، ایک شہید ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، سخی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے میرے لیے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے قرآن پڑھا ہے، ہم نے تمہارے لیے مال خرچ کیا، ہم نے تمہارے لیے جہاد کیا، اللہ سب کو جھٹلائے گا کہ تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، شہرت کے لیے کیا تھا، اور کس لیے کیا تھا کہ ہمارا نام ہو جائے، تو اس لیے تمہیں نام مل گیا نا، اب تمہیں جہنم میں کیا ہوگا، سزا ہوگی، کوئی انعام نہیں ہوگا۔ وعنہ قول ابو ہریرہ سے کہ حدیث حضرت سے فرماتے ہیں آگے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یجزى علیہ یوم القیامہ رجل، ایک وہ شخص استشہد جو شہید کیا گیا وہ اللہ کے راستے میں، وأوتي به، وہ لایا جائے گا، فعرفه نعمته، اللہ اس سے اپنی نعمتوں کی کیا کرے گا، پہچان کروائے گا کہ دیکھیں میں نے فلا فلا نعمت آپ پر کی تھی، معلوم ہے آپ کو، فعرفها یا فعرفه، وہ جان جائے گا، یاد آ جائے گی، فقال، اس سے کہا کہ ما عملت فیہا، تم نے اس میں کیا کردار اپنایا تھا، کیا تھا، قول کہے گا کہ قاتلت فیک، تیرے لیے لڑا تھا میں، حتی استشہدت، یا تھا کہ میں شہید ہو گیا، حتی استشہد دیا تھا کہ میں شہید ہو گیا، قول اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ کہہ رہے ولکنک قاتلت، آپ اس لیے لڑے تھے نا کہ لئی قال، کہا جائے جری، انہیں بڑا بہادر ہے، فقد قیل، تم سے کہا گیا کہ تم جری تھے، بہادر تھے، ثم امر به، اس کے متعلق پر حکم دیا جائے گا، امر به، اللہ حکم دے گا، فسحب یا فسحب علی وجهه، اس کو چہرے پر گھسیٹی گیا، گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، جہنم میں ڈالا جائے گا، سحب بھی پڑھ سکتے مجرد سے۔ ورجل نمبر 2 شخص تعلم العلم، جس نے علم سیکھا ہوا، علمہ، دوسروں کو سکھا، اس طرح وقرأ القرآن، قرآن کریم پڑھایا ہو، فأتی به، وہ لایا جائے گا، فعرفه نعمہ، اللہ اس کو نعمت یاد دلائے گا کہ حضرت تم پر میں نے نعمت کی تھی، علم کیا تھا، قرآن سمجھایا تھا، وغیرہ وغیرہ، فعرفها، اس جان جائے گا، سمجھ جائے گا کہ بالکل ہی صحیح تھا، قول اللہ فرمائے گا فما عملت بہ، تم نے کیا، میں نے تو چلو ٹھیک ہے تم کو بہت کچھ دیا تھا، لیکن تم نے اس کا کیا، قالوا، کہا کہ تعلمت العلم، اللہ میں نے تو کیا تھا کہ علم سیکھا تھا، شوق وغیرہ کر کے، اور آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وعلمتہ، لوگوں کو بھی سکھایا تھا، وقرأت فیک القرآن، آپ کے لیے قرآن کریم پڑھا رہا تھا، پڑھ بھی رہا تھا، لوگوں کو پڑھا بھی رہا تھا، اس کو کہتے پڑھانا، یہ معنی نہیں پڑھانا وہ پر والا پڑھانا،
قال اللہ فرمائیں گے کذبت، آپ جھوٹ کہہ رہے ولکنک تعلمت العلم، آپ نے علم اس لیے سیکھا تھا لیقال تاکہ کہا جائے کہ انک عالم، کیا آپ عالم صاحب فاضل ہے، مفتی ہے، وقرأت القرآن، قرآن اس لیے پڑھتا لوگ کہیں گے قاری صاحب ہے، لیقال هو قارئ فقد قیل، آپ کو تو بہت کہا گیا، ثم امر به، پھر اس کے لیے امر کیا جائے گا اسے جہنم میں ڈال دو، فسحب علی وجہہ، چہرے پر گھسیٹا جائے گا، چہرے کے بل، حتی القی فی النار، جہنم رسید کیا جائے گا۔ ورجل نمبر تیسرا وہ شخص ہے کہ وسع اللہ علیہ، اللہ نے اس کو وسعت دی ہو، وآتاہ من اصناف المال، ہر طرح کا مال دیا ہو، نقدی، سونا چاندی، پیسے، سامان، گاڑیاں، سب کچھ، کلہ واتا من اصناف المال کلیہ، فأتی به، وہ لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ، اللہ اسے کیا کرے گا، یاد دلائے گا نعمت کہ فلاں فلاں مال دیا تھا، فعرفہ، یاد کرے گا بالکل آپ نے دیا تھا۔ قال اللہ فرمائیں گے چلو میں نے سب کچھ دیا تھا، فما عملت، پہ آپ نے کیا، کہ آپ کی کیا ذمہ داری تھی، آپ نے اپنی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ قال کہے گا کہ ما ترکت من سبیل، یا اللہ میں نے کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا تھا، تو حبو، جو تمہیں پسند تھا نا، ینفق پیا، جس میں خرچ کیا جائے، الا انفقت فی ہلاک، ان سب راستوں میں میں نے خرچ کیا تھا، دیا تھا، دل کھول کر دیا تھا۔ قال اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ مت کہو، جھوٹ کہہ رہے ولکنک فعلت، آپ نے تو اس لیے کیا تھا یہ سارا کچھ، لیے قال لا، تمہیں کہا جائے ہوا جواد، نہیں بڑا سخی ہے، کریم شخص ہے، دل کا بہت بڑا، اس کے گردی بہت بڑے، کیسا مال خرچ کر رہے۔ فقط قیل، لوگوں نے تمہیں بہت کچھ کہا کہ تم سخی ہو، تم کیا ہو، بہت کریم شخص ہو اور بہت بڑے دل والے ہو۔ ثم امر بھی، اس کے متعلق حکم کیا جائے گا، فصعب به علی وجهه، پھر اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، ثم القی فی النار، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، رواہ مسلم۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ بندوں سے علم ایسا نہیں کھینچتا کہ کسی سے کیا کر دے، جھنجھوڑ کے نکالے، انتزاعا مانا نکالتی ہوئی، ینتزع کی کیا کرے، اس سے زور دے کر چھین کے نکالے، اللہ تعالیٰ کس سے علم چھینے گا نہیں۔ ہاں یہ علم اس طرح سے چھن جائے گا یا چھن جائے گا نا کہ علماء وفات ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، وَلَقِي يُقْبَضْ الْعِلْمَ، یہ علم اٹھایا جائے گا بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، جب اچھے اچھے علماء کیا ہو جائے، وفات ہو جائے، حتیٰ اذا لم يبق عالما، جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو نہ چھوڑے یا کوئی عالم نہ رہے، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو کیا کریں گے لوگ، سردار بنائیں گے جاہل جاہل قسم کے لوگوں کو، فسئلوا، جب ان سے پوچھا جائے گا نا، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کی فتوا دیں گے، فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، وادلوا، دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے، متفق علیہ، تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ وعن شقیق، شقیق صاحب فرماتے ہیں قول کان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یذکر الناس فی کل خمیس، عبداللہ بن مسعود صاحب ہر جمعرات کو، یعنی جو 5واں دن نا، پانچ شنبہ اس کو کہتے ہیں، پنج شنبہ، اس میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، وعظ کرتے تھے۔ فقال له رجل، ایک شخص نے کہا یا ابا عبد الرحمن، لو وددت، مجھے پسند ہے کہ انک ذکرتنا فی کل یوم، کہ آپ ہر روز ہمیں یہ نصیحت کرے۔ قال، اس نے کہا کہ انہ یمنعنی، یہ بات جو مجھے روک رہے نا اس نصیحت سے، من ذالک، وہ اس وجہ سے کہ انی اکرہ ان املکم، میں پسند نہیں کرتا کہ تمہیں تھکاؤں اور تمہیں کیا کروں، تنگ کروں۔ وانی اتخولکم، میں تمہارا لحاظ رکھوں گا، تمہاری راحت کا خیال رکھوں گا، اور کیا کروں گا، تم سب کے لیے دیکھوں گا نا کہ کب تم چست ہو اور کب تم سست ہو، بالموعظۃ، اس نصیحت کے ذریعے میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون بہا، جیسے آپ علیہ السلام ہمارا خیال رکھتے تھے اور ہمیشہ سے نہیں کرتے تھے، مخافۃ السآمۃ علینا، اس خاطر سے کہ کہیں ہمیں تکاوٹ نہ ہو جائے، اکتاہٹ نہ ہو جائے، کیونکہ جب انسان کی طبیعت منقبض ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کو نصیحت کرنا یا کچھ کرنا فائدہ نہیں دیتا، تک جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ، جب آپ علیہ السلام کوئی بات کرتے تھے، اعادها ثلاثا، 3 مرتبہ کرتے تھے، حتی تفهم عنها، یہاں تک کہ جب اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ بات اس سے سمجھ میں آ گئی، تب وہ نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ، جو کسی قوم کے پاس یا لوگوں کے پاس آتے نا، تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، سلم علیہم ثلاثا، 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ کیا معنی، شروع میں سلام کرو السلام علیکم، پھر بیچ میں جا کے مجلس میں سلام کرو السلام علیکم، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا، پھر واپسی پر بھی سلام کرے السلام علیکم، رواہ البخاری۔ مطلب نہیں کہ بس کیا کرو، کسی پر آ کر کہو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا۔ سلام کا یہ ادب ہے نا کہ 3 مرتبہ کرو، مجلس پر آتے وقت، بیچ میں جاتے وقت، اور واپس جاتے وقت، رواہ البخاری۔ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا، فقال انه ابدع بی، یا رسول اللہ میں رہ گیا ہوں، ابدع بی، نیچے کیا لکھے، ماندہ شد مرکب من، میری سواری نہیں رہی نا، میں اکیلا رہا، جا نہیں سکتا، فحملنی،
سواری کے لیے کچھ جانور دیجیے۔ فقول آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما عندی، میرے پاس تو فی الحال نہیں ہے، میں عذر کرتا ہوں۔ وقول رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا اے خدا کے رسول پریشان نہ ہو، انا ادلہ علی من یحملہ، میں اس شخص کو ایک اور شخص بتاتا ہوں جو اسے سوار کرے گا، سواری دے گا۔ فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو آپ نے اچھی بات بتا دی نا، من دل علی خیر، جو شخص خیر کی بات بتائے، دلالت کرے، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کے لیے جو آدمی نیکی کا کام کرے گا نا اتنا اجر ثواب ملے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، جریر سے فرماتے کن فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دن کے آغاز میں تھے، شروع میں۔ فجاء قوم، آپ علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے لوگ آ گئے، عورات، جن کے بدن کیا تھے، برہنہ تھے، مجتاب النمار، انہوں نے اپنی اوپر چادر لپیٹی تھی، کمبل وغیرہ میں لپیٹی ہوئی تھے۔ مجتابی منا لپیٹے جانے والے، لپٹنے والے، النمار منا نمیرا، وہ چادر جس میں لکیری وغیرہ ہو، ابل عبا یا معروف جو کیا ہے چادریں ہیں وہ انہوں نے لٹکائی تھی اپنے اوپر۔ متقلد السیوف، اور انہوں نے تلواری بھی ساتھ لٹکائی ہوئی تھی، آ رہے تھے۔ عامتهم من مزر، کچھ لوگ تو اکثر مزر کے لگ رہے تھے، بل کلهم من مزر، ایسا لگ رہا ہے کہ سب مزر قبیلے کے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غربت، تنگ دستی اور فقر و فاقے کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا۔ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گئے، خفا ہو گئے۔ لما رأى بهم من الفاقہ، جب ان کا فاقہ دیکھا، غربت دیکھی۔ فدخل، آپ علیہ السلام اندر گئے، ثم خرج، پھر نکلے۔ فامر بلالا، بلال کو حکم دے کہ تم اذان دو۔ فاذن، انہوں نے اذان دی۔ واقام، اقامت پڑھ کے، فصلی، نماز پڑھے۔ ثم خطب، پھر نماز کے بعد خطبہ دیے، تقریر فرمائی۔ فقال یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الی آخر الآیہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہاں تک پڑھ لی۔ یہ آیت بھی پڑھ لی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فقال یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الی آخر الآیہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، والآیۃ التی فی الحشر، حشر کی آیت پڑھی۔ واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کل اس نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جب یہ آیت پیغمبر علیہ السلام نے پڑھی تو اس کا مطلب یہ تھا نا کہ تم اب اس میں بھائی بھائی ہو، دوسروں کا خیال رکھو، صدقے کرو، اپنے لیے کچھ بناؤ، آخرت کا جو گھر ہے وہ بھی سے بھی کیا کرو، ذرا آباد کرو۔ تو تصدق رجل من دینارہ، کوئی تھا وہ تو دینار دے رہا تھا صدقے میں، من درہم، کوئی درہم دے رہا تھا، من صبی، کوئی کپڑا دے رہا تھا، من صاع برہ، کوئی گندم کا ایک قفیز دے رہا تھا، من صاع تمرہ، کوئی کیا کر رہا تھا، کھجور کی کفیز وغیرہ صاع دے رہا تھا۔ حتی قال، یہاں تک کہ اس نے بھی کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولو بشق تمرۃ، یہ نہ دیکھو کہ کوئی کیا کرے زیادہ مال دے، نہیں، کھجور کا ٹکڑا ہونا وہ بھی لے کر آؤ، ولو بشق تمرۃ۔ قال، آگے فرما رہے فجاء رجل من الانصار بسرۃ، انصار قبیلے میں سے ایک شخص آیا، اس نے ایک بٹوا لایا، بٹوا ہمیانی، ایک تھیلی لائی، کادت کفہ تعجز عنہ، قریب تک کہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، یعنی ہاتھ سے زیادہ تھا نا، اس میں ایک دینار وغیرہ زیادہ تھی، بل قد عجزت، وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ثم تتابع الناس، پھر پہ در پہ لوگ آنے لگے، صدقے دے رہے تھے۔ حتی رأیت کومین من طعام وثیاب، یہ حضرت صحابی سے کہتے کہ میں نے دیکھا کہ کھانے، دانے، اناج اور کپڑوں کے دو ڈھیر لگ گئے، دو ریشے لگ گئے۔ حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہلل، خوشی کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمکنے لگا، کأنہ مذہبۃ، گویا کہ اس کو سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو، اتنے خوش ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلامی کوئی اچھی بات زندہ کرے، فلہ اجرہا، اس کو اجر بھی ملے گا، واجر من عمل بہا من بعد، اور جو اس کے بعد یہ عمل کرے گا نا ان کا اجر بھی اس کو ملے گا اور کرنے والوں کو بھی ملے گا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، یا من ان ینقص من اجورہم شیئا، ان کے اجر میں کمی نہیں آئے گی، سب کو اجر ملے گا۔ ایک شخص اٹھ کے نا اس نے صدقہ کیا تھا نا، اس کے بعد دوسروں کو بھی کیا ہو گیا، خیال ہو گیا، ہم بھی تو صدقہ کرنا چاہے نا، اس نے صدقہ کیا، چلو ہم بھی کریں گے، تو اس کی وجہ سے سب کو کیا ہو گئی، ترغیب ہو گئی۔ ومن سن فی الاسلام سنتا، سے اگر کوئی بری بات نکالے گا نا اسلام میں، کان علیہ وزرہا، اس پر تو اپنا بوجھ بھی پڑے گا نا، گناہ، ووزر من عمل بہا من بعد، اور جو اس کے بعد برا عمل یہی کرے گا نا تو اس کا بھی کیا ہوگا، ان کا بوجھ بھی اس پر ڈالا جائے گا، اور ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں آئے گی، سب پر بوجھ ڈالا جائے گا، من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، ان کے بوجھوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما، جس انسان کو ظلمن مارا جائے، الا کان علی ابن آدم الاول، مگر ہوگا پہلے بنی آدم پر، یعنی حضرت
حابیل علیہ السلام کو جس نے مارا تھا قبیل تھا نا، تو قبیل پر ہوگا وہ گناہ کفل من دمہ، اس خون کا بوجھ بھی ہوگا، کیونکہ یہی قبیل تو ہے نا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا، لأنہ اول من سن القتل، یہی شخص جس نے پہلے طریقہ ایجاد کیا اپنے بھائی حابیل کو مارا تھا۔ متفق علیہ وسنذکر حدیث ما ولا يزال من امتی فی باب صحاب هذه الامه ان شاء الله تعالی۔